الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد میرے بھائیوں، ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے شرک اکبر تک پہنچانے والے اسباب و وسائل، اعمال اور ذرائع سے متعلق درس ہوا ہے، جن میں بہت ساری باتیں دلیل کے ساتھ آسان انداز میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی تعلق سے مزید چند باتیں آپ کے پاس رکھیں گے۔ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر کسی قبر پہ جاتا ہے، چاہے وہ عبادت صلاۃ کی شکل میں ہو کہ قبر کے پاس جا کے صلاۃ ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، بھلے قبر کی طرف منہ نہ کرے، لیکن یہ تصور رکھے کہ قبر کے پاس جا کے صلاۃ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یا پھر قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرے، یا اسی طرح سے قبر کے پاس جا کر کے اللہ ہی کے لیے ذبح کرے، لیکن یہ سمجھے کہ قبر کے پاس جب ذبح کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یا یہ سمجھے کہ قبر کے پاس جا کر جب اللہ سے دعا مانگوں گا تو قبر والے کی برکت سے وہاں دعا زیادہ قبول ہوگی، یا کوئی بھی عبادت کہ قبر کے پاس جا کے صدقہ کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جو شخص قبر کے پاس اس مقصد سے جائے کہ وہاں پر عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا یا عبادت زیادہ قبول ہوگی، تو یہ ممنوع ہے شریعت میں۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ دیکھیے صیانت الانسان علامہ محمد بن بشیر السہسوانی، علامہ محمد بن بشیر السہسوانی لکھتے ہیں: المقصود من الدعاء الذي ينهى عنه عند القبر هو الدعاء الذي يقصد زيارة القبر لأجله، یعنی یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قبر کے پاس دعا کرنا بدعت ہے، ممنوع ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص قبر کی زیارت اس خاطر کرے کہ وہاں پہنچ کر یہ دعا مانگوں گا تاکہ یہ دعا قبول ہو جائے، کوئی خاص مخصوص دعا ہے، مثلا وہ محتاجی اور تنگ دستی سے پریشان ہے، تو بجائے اس کے کہ مسجد میں جا کر کے وہ دعا مانگے، بجائے اس کے کہ وہ رات کے تیسرے پہر اٹھ کر کے اللہ سے روئے اور دعا مانگے، وہ کہتا ہے کہ میں جا کے فلاں قبر پر اللہ سے اپنی تنگی دور کرنے کے لیے دعا مانگوں گا۔ تو یہ دعا مقصود ہے، جس کی ممانعت کا اور جس کے بدعت ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ دعا ہے جس کی خاطر قبر کی زیارت کرے اور وہاں جا کے دعا کرے اور یہ عقیدہ رکھے وَيَظُنُّ أَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْقَبْرِ مُسْتَجَابٌ، اور یہ عقیدہ رکھے اور یہ گمان اور زعم اپنے اندر پال رکھے کہ قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَأَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد میں دعا کرنے سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی قبر کے پاس دعا کرے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اور اس مقصد کی وجہ سے اپنی حاجت براری کے لیے اور اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے اور اپنی آفتوں اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اگر کوئی شخص قبر کی زیارت کر کے وہاں جا کر کے دعا کرتا ہے تو یہ دعا ممنوع اور بدعت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قبر کی زیارت کرتا ہے اور قبر والے کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر اس دعا کے ضمن میں اپنے لیے بھی عافیت کی دعا کرتا ہے، فتنوں سے دوری کی دعا کرتا ہے اور زیارت کے ثواب سے عدم محرومی کی دعا کرتا ہے، تو اس طرح کی دعا سے کوئی مسلمان منع نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان۔ کہتے ہیں شیخ وَأَمَّا الدُّعَاءُ لِنَفْسِهِ،
عند القبر بالعافیۃ وعدم حرمان الاجر وعدم الفتنة تبعا للدعاء لاصحاب القبور والترحم عليهم والاستغفار لهم فلا ينهى عنه احد من المسلمین. جہاں تک اس دعا کی بات ہے جو آدمی قبر کے پاس قبر والوں پر دعا کرتے ہوئے ان کے لیے رحمت کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اس کے ضمن میں اپنی عافیت کے لیے اور اپنے فتنے سے حفاظت کے لیے اور اس زیارت کے ثواب سے محروم نہ رہنے کے لیے جو دعائیں کرتا ہے، اس سے تو کوئی مسلمان منع نہیں کرتا. یہ تو جائز ہے، ثابت ہے دلیلوں سے. اس دعا سے منع کیا جاتا ہے جو آدمی مخصوص طور پر یہ سمجھے کہ مسجد کے بجائے وہاں جا کے قبر پہ دعا مانگیں گے تو زیادہ قبول ہوگی، جو عبادت کی ایک صورت ہے اور جس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے تو یہ بدعت ہوگی. اسی طرح سے امام ابن حزم نے محلہ میں قبرستان میں صلاح پڑھنے کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے بہت سارے صحابہ کرام کا نام لیا اور اس کے بعد فرمایا فہؤلاء عمر وعلی وابو ہریرہ وانس وابن عباس رضی اللہ عنہم ما نعلم لهم مخالفا من الصحابہ. یہ صحابہ کرام ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ بات کہہ رہے ہیں، قبرستان میں صلاح سے منع کر رہے ہیں اور کوئی صحابی ان کے خلاف بات نہیں کہہ رہا ہے. کسی صحابی سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں آئی ہے کہ جنہوں نے اس کو جائز یا درست کہا ہو. اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کی قبر کے پاس آتا ہے یا کسی اور بزرگ کی قبر کے پاس آتا ہے اور اپنی مصیبت میں دعا کرتا ہے کہ وہ مصیبت ٹل جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین لیس ذالک بسنہ بل هو بدعہ لم يفعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احد من اصحابہ ولا من ائمة الدین الذین یقتدی بهم المسلمون فی دینہم ولا امر بذلك ولا استحبه لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احد من اصحابہ ولا ائمة الدین بل لا يعرف هذا عن احد من اہل العلم والدین من القرون المفضلة التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا من اهل الحجاز ولا من اليمن ولا من الشام ولا العراق ولا مصر ولا مغرب ولا خراسان وانما احدث بعد ذلك ومعلوم ان كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم فانه يكون من البدع المنكرات فمن اتخذ عملا من الاعمال عبادة ودينا وليس ذلك في الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين. کیا خوبصورت بات کہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور کتنے واضح انداز میں انہوں نے اپنی بات سمجھائی ہے. کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی بات شروع کی اور کہا یہ سنت نہیں ہے. یعنی کوئی پریشان حال ہے تو جائے کسی نبی کی قبر کے پاس یا کسی بزرگ کے قبر کے پاس دعا کرے تاکہ اس کی پریشانی ٹل جائے. تو آپ نے فرمایا یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہے، نہ کسی امام دین نے ایسا کیا ہے کہ جن ائمہ دین کی مسلمان پیروی کرتے ہیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، نہ ہی اسے مستحب قرار دیا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ آپ کے کسی صحابی نے، نہ کسی امام دین نے، بلکہ کسی عالم سے یہ بات معروف نہیں ہے اور نہ ہی کسی دیندار سے، کسی صاحب علم سے، کسی صاحب دین سے جو لوگ قرون مفضلہ میں تھے، جن صدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نسلوں اور صدیوں کو خیر اور بابرکت قرار دیا ہے، جن کی فضیلت کا آپ نے اعلان کیا ہے، ان لوگوں سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے
نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ اہل حجاز سے، نہ اہل یمن سے، نہ اہل شام سے، نہ اہل عراق سے، نہ اہل مصر سے، نہ اہل مغرب سے، نہ اہل خراسان سے. ان ملکوں میں سے کسی بھی ملک کے کسی عالم دین سے، کسی امام دین سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بعد میں ایجاد کر لی گئی ہے کہ قبر کے پاس جاؤ تو دعا زیادہ قبول ہوگی. یہ بعد میں ایجاد کی ہوئی چیز ہے. اور فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ کی یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سنت نہ قرار دیں، جس چیز کو مستحب نہ قرار دیں، اور نہ ہی وہ ائمہ دین جن کی اقتدا مسلمان کرتے ہیں اپنے دین کے معاملے میں، وہ اسے مستحب یا سنت نہ قرار دیں، تو ایسی چیزیں بدعت ہوں گی، ایسی چیزیں منکر ہوں گی. اسی طرح سے امام ابن تیمیہ نے آگے چل کے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے عمل کو دین بنا لے یا ایسے عمل کو عبادت بنا لے جو کہ شریعت میں نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے، تو ایسا آدمی باتفاق مسلمین، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا آدمی گمراہ ہے، ایسا آدمی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے. شریعت میں کوئی چیز نہ ہی مستحب ہے نہ واجب ہے، اس کو وہ شریعت اور دین کا حصہ بناتا ہے، تو مسلمانوں کے اتفاق کے مطابق سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا آدمی گمراہ ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے. اسی طرح سے امام نووی شافعی کہتے ہیں کہ امام شافعی اور ان کے شاگردوں کا کہنا ہے وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إِلَى الْقُبُورِ سَوَاءً كَانَ الْمَيِّتُ صَالِحًا أَوْ غَيْرُهُ. قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا مکروہ ہے. مکروہ جب سلف کہتے ہیں تو مکروہ مانے حرام ہوتا ہے. قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا حرام ہے، چاہے وہ میت نیک ہو، بزرگ ہو، اور چاہے نیک نہ ہو، کوئی اور ہو. اسی طرح سے حافظ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن الزعفرانی کہتے ہیں لا يصلى الى قبر ولا عنده تبركا به واعظاما له للاحاديث، کہ کسی قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ نہیں ادا کریں گے، نہ ہی قبر کے پاس صلاۃ ادا کریں. قبر کی طرف منہ کوئی نہ کرے، قبر کے آس پاس میں جا کے صلاۃ پڑھے، لیکن اس کا مقصد ہے برکت حاصل کرنا، اس کا مقصد ہے قبر کی تعظیم کرنا، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ احادیث میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے. اسی طرح سے ملا علی قاری حنفی یہ مرقات میں لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تصلوا الى القبور، کہتے ہیں ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر او لصاحبه حقيقة لكفر المعظم. اگر کوئی شخص قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھ رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قبر والے کی تعظیم کرے اس طرح سے، تو تعظیم کرنے والا کافر ہو جائے گا. فالتشبہ بہ مکروہ، ایسے آدمی کی مشابہت اختیار کرنا جو قبر والے کی تعظیم کر کے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کفریہ عمل کا ارتکاب کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کی مشابہت ہو رہی ہے، تو اس کی مشابہت مکروہ ہے. اور کہتے ہیں وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ كَرَاهَةَ تحریم، اور یہ مکروہ تحریمی ہونا چاہیے. یعنی مکروہ وہ مکروہ نہیں کہ جس کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مکروہ تحریمی کہ جس کے چھوڑنے پر اجر و ثواب ہے اور کر لینے میں گناہ اور سزا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ملا علی قاری حنفی. اور حافظ سیوطی، امام سیوطی شافعی یہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا إِن قَصَدَ الْإِنسَانُ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا أَوِ الدُّعَاءَ لِنَفْسِهِ فِي مِهَامِّهِ وَحَوَائِجِهِ مُتَبَرِّكًا بِهَا رَاجِيًا لِلْإِجَابَةِ عِنْدَهَا فَهَذَا عَيْنُ الْمُحَادَّةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُخَالَفَةُ لِدِينِهِ وَشَرْعِهِ وَابْتِدَاعُ دِينٍ لم يأذن به الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه. تو امام سیوطی شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس صلاۃ پڑھنے کا باقاعدہ ارادہ کرتا ہے یا اپنی ضروریات کے لیے اور اپنی حاجات کے لیے قبر کے پاس دعا کر کے باقاعدہ نیت کر کے سفر کرتا ہے، وہاں جاتا ہے اور وہ امید رکھتا ہے کہ وہاں پر دعا زیادہ قبول ہوگی، تو یہ صریح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے دین اور اللہ کے شریعت کی مخالفت ہے، اور یہ ایسے دین کی ایجاد ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے،
اور نہ ہی ان اماموں نے اجازت دی ہے جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی اور آپ کے آثار کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امام برقوی حنفی یہ کہتے ہیں وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها أي على القبور والصلاة إليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة کہ عام گروہوں نے یعنی مسلمانوں کی جماعتوں نے مسجدوں کو قبر پر بنانے سے منع کیا ہے، قبر پر مسجد بنانے سے، قبر پر مسجد کی تعمیر سے روکا ہے، اور قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنے سے روکا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ صحیح اور صریح احادیث کی پیروی کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَنَصَّ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَمَالِكَ وَالشَّافِعِي بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ۔ یہ امام برقوی حنفی کہہ رہے ہیں کہ امام مالک، امام احمد، امام شافعی، ان کے اصحاب نے، ان کے ماننے والوں نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ وطائفہ اور اسی طرح سے ان کے علاوہ ایک گروہ ان کے ساتھ میں اور بھی ہے۔ وَإِنْ أُطْلِقَتِ الْكَرَاهَةُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ان لوگوں نے کراہت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن زیادہ مناسب بات اور موزوں بات یہ ہے کہ اس کو کراہت تحریمی پر محمول کیا جائے، یعنی اس کو حرام مانا جائے۔ احسانا للظن بالعلماء، علماء کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی بات جو کہ شرک تک پہنچانے والی بات ہو اس کو صرف مکروہ کیسے کہیں گے؟ ظاہر بات ہے مکروہ تحریمی کہیں گے جو حرام کے معنی میں آتا ہے۔ وَأَن لَا يُظَنَّ بِهِمْ أَن يُجَوِّزُوا فِعْلَ مَا تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَعْنُ فَاعِلِهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ۔ کسی مسلمان عالم سے اس بات کا گمان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی ممانعت اور جس کے کرنے والے پر لعنت تواتر کے ساتھ ثابت ہو، کوئی عالم دین اسے جائز قرار دے دے، صرف مکروہ کہہ کے چھوڑ دے۔ یہ کیسے؟ علماء کے ساتھ حسن ظن کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ علماء کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کراہت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اسے کراہت تحریمی پہ معمول کیا جائے کہ کیونکہ اس کام کے کرنے والے پر لعنت آئی ہے اس لیے ایسا کام کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے اسماعیل ابن اسحاق المالکی اور قاضی عیاض مالکی یہ امام مالک سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي۔ امام مالک کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کوئی شخص دعا نہ کرے بلکہ سلام کرے اور اس کے بعد چلتا بنے۔ گویا یہ تمام مسالک شافعی، حنفی، مالکی، شافعی چاروں مسالک کے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں، اور میں نے ان کا نام لے کر کے ذکر کیا، امام سیوطی جو شافعی ہیں، امام برقوی جو حنفی ہیں، اور امام قاضی عیاض جو مالکی ہیں، اور امام ابن تیمیہ جن کو حنبلی مسلک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اور دوسرے حنابلہ علماء کی طرف سے۔ تو یہ سارے مسلک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قبر کے پاس کوئی عبادت کرنا حرام ہے برکت کی خاطر۔ کوئی یہ سمجھے کہ قبر کے پاس جا کے قرآن پڑھو تو زیادہ ثواب ملے گا، قبر کے پاس جا کے صلاح پڑھو تو زیادہ ثواب ملے گا، برکت ملے گی، فیض ملے گا، تو یہ ایسا کرنا حرام ہے، اور یہ شرک اکبر تک پہنچا دینے والا وسیلہ ہے، اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام مناوی شافعی فیض القدیر میں لا تصلوا الی قبر ولا علی قبر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان قصد انسان التبرک بالصلاة فی تلک البقعہ فقد ابتدع فی الدین۔ اگر کوئی شخص اس جگہ یعنی قبر کے پاس صلاۃ پڑھتے ہوئے برکت کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا شخص دین میں بدعت پیدا کر رہا ہے۔ ما لم یأذن بہ اللہ، یہ ایسی بدعت ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دے رکھی، اور ہر بدعت ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث میں قبرستان میں صلاۃ پڑھنے کی ممانعت مذکور ہے، اس لیے یہ کراہت تحریمی ہے، مکروہ کراہت تحریمی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے دروس میں کچھ مزید باتیں ذکر کی جائیں گی۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.